میرے بھائیوں، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عارضی طور پر بھیجا ہے اور یہ دنیا بالکل عارضی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس آیہ مبارکہ میں یہ حکم دیا ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی غلطی کوتاہی تم سے ہو جاتی ہے تو اپنے رب کی طرف مغفرت کے لیے سبقت لو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو کہ اللہ سے معافی مانگو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اور وہ ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون سے ایمان والے؟ آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پر بھی۔ فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ یہ فضل دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ بڑا مہربان۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں یہ زندگی گزارو۔ اللہ کی فرما برداری میں جو میرے رسول تمہیں دیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ اس طرح اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارو، اور کوشش کرو کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ اگر ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرو اور اپنی غلطی، اپنی کوتاہی کی بخشش مانگو، اور اس میں دیر نہ کرو، کیونکہ اگر ایک گناہ کیا معافی نہیں مانگی، دوسرا ہو گیا پھر معافی نہیں مانگی، پھر کیا ہوگا کہ دل سیاہ ہو جائے گا، اور پھر آپ کو احساس ہی نہیں رہے گا کہ یہ گناہ ہے یا گناہ نہیں۔ کیونکہ جب دل کالا ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے، پھر دل زنگ آلود ہو کر بالکل بے حس ہو جاتا ہے، اور کوئی خبر نہیں دیتا انسان کو کہ آپ اچھا کر رہے ہیں یا برا، برائی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سارعوا، جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی عمر بہت کم ہے۔ یاد رکھیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی عمر بہت کم ہے۔ فرمایا مت دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ واشار بالسباب۔ فرمایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک انگلی فی الیمی، آپ سمندر میں، دریا میں ڈبو کر باہر نکالیں، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر دیکھے تم میں سے یہ کام کرنے والا دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی لگا۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ دنیا کی مثال دی گئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ انگلی پہ جو پانی لگا ہے فوراً خشک ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ پانی خشک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا بھی عارضی ہے، یہ جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری یہ کہ یہ انگلی پہ جتنا جو پانی لگا ہے اس کی نسبت اس سمندر یا دریا سے کتنی ہے، اس کا اندازہ لگا لیں۔ دنیا کی یہی مثال آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت یعنی دریا اور سمندر کی طرح ہے، اور یہ دنیا جو ہے اس
انگلی پہ لگے پانی کی طرح، بالکل معمولی، یعنی اس کا اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ لہذا یاد رکھیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی عمر بالکل کم ہے، اس لیے اس کو معمولی سمجھیں۔ کل کو آپ یہی سمجھیں گے، یعنی کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ایسے محسوس کریں گے کہ دنیا میں وہ نہیں رہے مگر ایک رات، ایک شام کا وقت یا ایک صبح کا وقت، یعنی صبح یا شام ایک پہر وہاں رہے تھے، ایسے انہیں لگے گا۔ اور یہی بات دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور واضح فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہ سمجھیں گے، ان کو ایسا لگے گا کہ لم یلبثوا الا ساعة من النہار، کہ دن کی ایک گھڑی وہ دنیا میں رہے تھے، یتعارفون بینہم، بس آپس میں تعارف ہی ہوا تھا، ایک دوسرے کی پہچان ہوئی تھی کہ تو کون ہے میں کون ہوں، اور بس اس حد تک ہی دنیا میں رہے، یعنی یہ یوں محسوس کریں گے۔ اور اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قدر نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں آخرت کے مقابلے میں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موضع صوت فی الجنتی، جنت میں جو آخرت میں ملے گی، جنت میں ایک کوڑے رکھنے کی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں دنیا میں کیا کچھ ہے، کتنا کچھ، یہ سب ایک طرف، اور کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں ایک طرف، وہ اس سے بہتر ہے۔ فرمایا وَلَغُدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اللہ کے راستے میں صبح کو نکلنا یا رات کو شام کو نکلنا، یہ خیر من الدنیا وما فیہا، وہ نکلنا ہی دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بہتر ہے، یعنی دنیا کی یہ حیثیت۔ تو دنیا کی اصل حقیقت آپ اپنے سامنے رکھیں، پھر اس دنیا سے محبت کریں، پھر دیکھیں کہ یہ دنیا کتنی میری ہمدرد ہے، میری خیر خواہ ہے، اور میرے کتنا کام آتی ہے، تو یہ پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ یعنی آپ اگر دنیا میں ایسے دل لگائیں گے کہ بس آخرت کی کوئی فکر نہیں، تو سمجھ لیں کہ برباد ہو گئے، سمجھ لیں کہ برباد ہو گئے، کیونکہ یہ دنیا تو بہت جلد ختم ہو جانے والی، بہت جلد۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک مثال دی، فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء، دنیا کی مثال، دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی طرح، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر وہ زمین کو لگا، نباتات کو پہنچا، مما یاکل الناس والانعام، وہ نباتات جو لوگ بھی کھاتے جانور بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ جب زمین زخرفہا، خوب بارونق ہو گئی، خوب وزینت، مزین ہو گئی، یعنی پھل لگ گئے، فصل بڑی ہو گئی، اور اس پر سارا کچھ جو ہمیں مطلوب تھا نظر آنے لگ گیا، وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهِ، جو اس کے مالکان ہیں وہ سمجھتے ہیں لو اب ہم قادر ہیں اس پر کہ ہم اس فصل کو اتار لیں، اس کو کاٹ لیں، اس کو سنبھال لیں، ہم اس پر قادر ہیں، وہ یہ سمجھنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، پھر ہمارا حکم تباہی کا رات کو یا دن کو اچانک آ گیا، فَجَعَلْنَاهَا حَسِيدًا، تو ہم نے اسے کھائے ہوئے چارے کی طرح، کٹی ہوئی فصل کی طرح کر دیا، کَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، گویا کہ کل کچھ تھا ہی نہیں، ایسے بنا دیا۔
فرمایا کذالک نفصل الآیات، یاد رکھو اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کو واضح کرتے ہیں لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو سوچو بچار کرتی ہے۔ ذرا سوچیں اللہ نے یہ کیا مثال دی۔ ایک بندہ جوان ہوتا ہے، جوانی میں وہ دنیا کی رعنائیاں شادابیاں اس سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے، ہر طرف اس کے آگے پیچھے بڑی ہی نعمتوں کا انبار ہوتا ہے، بڑا مزے کر رہا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک موت آتی ہے اور وہ قبرستان پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ نے مثال دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ دنیا ایسے ہے کہ لگتا ہے کہ فصل ہو گئی، اب ہم اسے کاٹیں گے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک اللہ کا عذاب آیا اور وہ ضائع ہو، اور وہ بالکل یعنی کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو گئی، بے حیثیت ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یہی بات مزید تفصیل سے بیان فرمائی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یاد رکھو یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کھیل تماشا عارضی ہوتا ہے، ایک تماشا کرنے والا کر رہا ہوتا ہے، بس وہ عارضی ہوتا ہے، جو کچھ وہ دکھا رہا ہے وہ عارضی ہے۔ فرمایا یہ دنیا کھیل تماشا ہے، وزینتن، اور یہ زینت حاصل کرنے کا مقام یا جگہ ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے پر فی الاموال والاولاد، اپنے مالوں اور اپنی اولاد پر فخر کرنا، اور زیادہ اپنے اولاد اور اپنے مال کو زیادہ کرنے کی فکر کرنا، یہ دنیا میں لوگ خواہش کرتے ہیں۔ اس کی مثال تو ایسے ہے کمثل غیث، جیسے ایک بارش ہو، اعجب الکفار نباتہ، وہ جب بارش ہوتی ہے تو جو کسان ہیں ان کو بہت اچھا لگتا ہے، اپنی نباتات کے حوالے سے بڑا خوش ہوتا ہے اپنی فصل کو دیکھ کر۔ ثم یہیج، پھر وہ جوبن پر آ جاتی ہے، خوب تیار ہو کر جوبن پر آ جاتی ہے، پھر اللہ فرما رہا ہے فَتَرَاهُ مُصْفَرًا، پھر آپ دیکھتے ہیں وہ بالکل پیلے رنگ کی ہو جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، اور ثم یکون حطاما، پھر بھس بن جاتی ہے۔ یہ مثال اللہ تبارک و تعالی نے دی، اور آگے کیا فرمایا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اس دنیا کی وجہ سے جو لوگ اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں انہیں پتہ ہو کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، آخرت میں ان کے لیے پھر بڑا سخت عذاب ہے۔ ہاں اگر کوئی غلطی ہو جائے اس کی معافی مانگ لے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ کی طرف سے بخشش بھی ملے گی اور خوشنودی بھی ان لوگوں کو جو اللہ کی فرما برداری میں ہوں گے، اور ان سے کوئی اگر غلطی ہوگی تو اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ آخر میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ لگتا ایسے ہی ہے بڑی مزے کی ہے، لیکن یہ دھوکے کا سامان ہے۔ لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ پانی ہے، آگے جاتا ہے بندہ تو ایسے لگتا ہے پانی ہے، لیکن جب آگے جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے دنیا کی مثالیں دی ہیں، دنیا کی مثالیں دی ہیں۔ اس طرح دنیا ایک حقیر چیز، حقارت دنیا کے حوالے سے اگر آپ ایک حدیث سمجھ لیں، سن لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دنیا کتنی حقیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ ایک بازار سے گزر ہوا، ایک طرف ایک بکری کا بچہ مرا پڑا تھا جس کے کان بالکل چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک کان کو پکڑا اور اپنے ساتھی جو ساتھ تھے ان سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ یہ 1 درہم کا یہ لے جائے، یہ بکری کا بچہ 1 درہم کا لے جائے، کون تم میں سے یہ پسند کرتا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے ما نحب انہ لنا بشیء،
ہم تو کچھ بھی دے کر اس کو لینے کے لیے تیار نہیں. وما نصنع بہ، ہم اس کا کیا کریں گے، ہم کریں گے کیا، اس کا بیکار چیز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اتحبون انہ لکم، کیا تم اسے مفت لینا چاہتے ہو، بغیر کسی پیسوں کے لینا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو عیب والا ہے، چھوٹے چھوٹے کان ہیں، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی ہم نہ لیتے، چہ جائے کہ یہ مردہ ہے، اس کا ہم کیا کریں گے. تو یہ بات جب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی یہ روایت ہے، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، جتنا تم اسے حقیر سمجھ رہے ہو نا، بالکل بے حیثیت، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ دنیا اللہ کے نزدیک حقیر ہے. یہ مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى الکافر من شربۃ ماء. فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی ایک جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا. اگر دنیا کی کوئی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی ایک کافر کو پانی کا گھونٹ تک نہ دیتا. تو میرے بھائیو، یہ اتنی واضح بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دنیا کے حوالے سے اسی طرح کا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا وضاحت کرنے کا. ایک موقع پر فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب ملعون ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، سوائے اس دنیا میں جو اللہ کا ذکر ہے اس کے، وما والاہ، اور جو اس کی پسند ہو سوائے اس کے. اب اللہ کو کیا کیا پسند ہے، یعنی جو اس کی پسند ہے سوائے اس کے، اور جو اللہ کا ذکر ہے، او عالما او متعلما، یا علم رکھنے والا عالم یا علم سیکھنے والا طالب علم، یہ ان کو چھوڑ کر باقی دنیا ملعون ہے. تو میرے بھائیو، دنیا کا مقام اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں، یہ ایک فتنہ ہے، دنیا ایک فتنہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الدنیا خضرۃ حلوۃ، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، کہ بے شک دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز و شاداب ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، بے شک اللہ تم میں اپنا اس کو دینے والا ہے، تمہیں اس میں ٹھہرانے والا ہے اور تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو. یعنی اس دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم عمل کیسے کرتے ہیں. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، لہذا دنیا کے فتنوں سے بچ جاؤ اور عورتوں کے فتنوں سے بچ جاؤ. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بنی اسرائیل كانت فی النساء، بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ آیا تھا وہ عورتوں کا فتنہ تھا. لہذا عورتوں کے فتنے سے اور دنیا کے اس فتنے سے بچ جاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، یہ حدیث میں آپ کو پہلے بھی کئی بار سنا چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے فرمانے لگے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی آدمی رہتا ہے یا ایک مسافر ہوتا ہے، ایسے دنیا میں رہو. اور ایک جگہ اور حدیث ہے اس میں فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کیا کر. جب یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کی تو وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے
اپنے ساتھیوں کو اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو کہ کل یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، نہیں، جو کر سکتے ہو کر گزرو، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، بیمار ہونے سے پہلے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی سے موت سے پہلے پہلے فائدہ اٹھا لو۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹائی پر لیٹا دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چٹائی کے نشانات دیکھے، رونے لگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں، کتنے وہ مزے کرتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا یہ حال ہے۔ تو آپ نے فرمایا، سن لیں کیا فرمایا، اما ترضی ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا دے دی اور ہمیں آخرت؟ کیا اس بات پر تو راضی نہیں ہے؟ یعنی یہ آخرت کہیں بہتر ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کہیں بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ لہذا میرے بھائیوں، آخرت کے لیے کچھ عمل ضرور کر جائیں، ضرور کر جائیں۔ فرمایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ عارضی دنیا کی زندگی کا عارضی سامان ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو اللہ کے پاس ہے نا وہ کہیں بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا، یہ عارضی ہے، یہ آپ سے چلا جانا ہے۔ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہے کن کے لیے؟ اسی آیت کے آگے اللہ نے بتا دیا، فرمایا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت میں اللہ کے پاس ہے۔ وہ ہے کس کے لیے؟ فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، والفواحش، بے حیائیوں سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو کبھی غصہ آ بھی جاتا ہے تو زیادہ تر معاف کر دیتے ہیں، غصہ کر کے ناراضگی نہیں رکھتے، معاف کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کی ہر بات کو مانا، ہر دعوت کو قبول کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ جنہوں نے نماز قائم کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے سارے معاملات مشورے سے چلتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دے رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ شورا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 36، 37، 38 ان میں عین واضح کر کے بتایا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کن کے لیے ہے اور وہ کیسے ہوتے ہیں جن کے لیے وہ چیزیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہی حکم ہے کہ انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اور واسلموا لہ، ہو جاؤ اس کے فرما بردار، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، ثم لا تنصرون، پھر کوئی مدد نہیں کی جائے گی تمہاری، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے یہ اس کے مطابق عمل کرو، اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور تک نہ ہو، ان تقول نفس، کہ کوئی آدمی یوں کہے، یا حسرتا علی ما فرط فی جنب اللہ، ہائے افسوس جو میں نے اللہ کے معاملے میں کوتاہی کی، اور وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں ایسے ہی مذاق کیا کرتا تھا، دین کا، دین والوں کا ایسے ہی مذاق کیا کرتا تھا۔ او تقول، یا کوئی یہ کہے، لو، کہ کوئی نفس یہ کہے کہ یا حسرتا ان اللہ ہدانی، لو، اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو لکنت من المتقین، میں متقین میں سے ہو جاتا۔ او تقول،
یا یوں کہے حین تری العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھے گا یوں کہے لو ان لی کرۃ، اگر دوبارہ ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیجنے کا عمل ہو جاتا فاکون من المحسنین، میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ میرے بھائیو، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ کل کو یہ کہیں اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں، اللہ کے لیے جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اللہ سے سوال کیا کہ جنت میں اے اللہ سب سے نچلے درجے کا جنتی جو ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ تو اللہ نے بتایا کہ ایک شخص سب سے آخر میں جنت میں بھیجا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہے گا کہ اللہ میں کیسے جاؤں؟ سب نے اپنے اپنے گھر سنبھال لیے، سب نے اپنی اپنی نعمتیں سنبھال لی، تو میں اب کیسے جاؤں؟ یعنی وہ سب سے آخر میں جو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ اگر ایک دنیا کے بادشاہ جیسی مملکت تجھے ساری کی ساری تجھے دے دوں، تو وہ کہنے لگا کہ جی میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جا پھر اس جیسی ایک اور بھی دے دی، اس جیسی ایک اور بھی، 4 دفعہ فرمایا اس جیسی ایک اور بھی دے دی، اس جیسی ایک اور بھی تیری ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگا، ہر دفعہ کہنے لگا کہ اللہ میں راضی ہو گیا۔ اب پھر آخر میں اللہ فرمائے گا وَهَذَا لَكَ، یہ ساری تیری ہیں مملکتیں، وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، 10 اور بھی اس جیسی لے جا، اور یہ سب سے آخری کم درجے کا جنتی ہے۔ اور فرمائے گا اللہ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، جو تیرا جی چاہے گا تجھے ملے گا، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، اور تیری آنکھ لذت محسوس کرے گی۔ یعنی یہ سب سے نچلے درجے کا جنت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ پوچھنے لگے اے اللہ پھر سب سے اونچے درجے کا جنتی کیسا ہو؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی عزت میں اپنے ہاتھ سے گھڑوں گا، جن کی عزت میں اپنے ہاتھ سے گھڑ کر انہیں دوں گا، اور انہیں جو کچھ ملے گا کہا جائے گا کہ فلم تر عین، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہوگا، ولم تسمع اذن، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، ولم یخطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا خیال تک نہیں آیا ہوگا، ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص وہ ہوگا کہ جو آگ کے تھپیڑوں میں گرتا اٹھتا آگ کے تھپیڑوں میں وہ آ رہا ہوگا، گر جائے گا پھر اٹھ جائے گا، پھر گر جائے گا پھر اٹھ جائے گا، آخر کار آگ سے نکل کر آگے ہو جائے گا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھے گا اور کہے گا بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی۔ یہ کہہ کر آگے ہوگا، پھر جب تھوڑا سا آگے ہوگا، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا، جب تھوڑا سا آگے ہوگا تو ایک درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا جو بڑا مزے کا بہترین درخت، تو یہ کہنے لگے گا اے اللہ مجھے اس کے قریب کر دے، اور جو اس کے ساتھ پانی بہہ رہا ہے تاکہ میں اس کا سایہ لے لوں اور اس کے پانی سے پی لوں۔ تو اللہ فرمائے گا اور تو نہیں مانگے گا؟ تو وہ کہے گا نہیں بس یہ دے۔ پھر اللہ اسے اس کے قریب کر دے گا، پھر وہ پانی پیے گا، اور پھر ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا بہت اونچا، اور وہ اس سے اعلیٰ ہوگا پہلے درخت سے۔ پھر یہ کہنے لگ جائے گا کہ اے اللہ مجھے اس کے قریب کر دے، میں اس کا پانی پی لوں اور اس کا سایہ لے لوں۔ پھر اللہ کہے گا تو نے تو کہا تھا میں اور نہیں مانگوں گا، کہتے بس اللہ یہ دے دے بس اور نہیں مانگوں۔ پھر تیسری مرتبہ پھر ایک درخت اللہ اور اونچا کر دے گا، اس کو دکھایا جائے گا، پھر وہ کہے گا اللہ مجھے یہ۔ جب 4 موقع ایسے گزر جائیں گے تو اللہ کہے گا نا، چوتھے موقع پر جنتیوں کی آوازیں اسے آ رہی ہوں گی جنت میں سے، ابھی جنت کے باہر ہوگا نا، جنت کے
بندوں کی آوازیں آ رہی ہوں، وہ فوراً کہے گا اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ فرمائے گا یہ تیرا پوچھنے کا، مانگنے کا یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ ہر دفعہ کہتا ہے میں اور نہیں مانگوں گا، اور یہ تیرا سلسلہ کب ختم ہوگا؟ تو اللہ اسے کہے گا جا، یہ پوری دنیا جو کچھ ہے یہ اور اس جیسی میں نے تجھے اور بھی ایک دے دی، جا۔ وہ کہے گا اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، تو وہ ہنسنے لگ گئے۔ تو صحابہ سے پوچھنے لگے کہ تم نے پوچھا نہیں کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ تو وہ کہنے لگے جی کیوں ہنسے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی تو وہ بھی ہنسے تھے، اور پھر ہم نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں ہنسے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑے اور فرمایا کہ میں تیرے سے مذاق نہیں کر رہا، یہ سب کچھ تیرا ہے، جا جنت میں داخل ہو جا۔ یہ آخری جنتی ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیوں کچھ کریں تو صحیح، دیکھیں بیٹری میں کچھ پاور تو ہونی چاہیے نا، پھر ہی اس کو چارج کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر بالکل ڈیڈ ہو جائے، اس میں جذب کرنے کا مادہ ہی ختم ہو جائے، تو جتنی مرضی چارجنگ پہ لگا لو، قرآن سنا لو، حدیث سنا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو کم از کم آپ کی بیٹری میں جذب کرنے کا مادہ، ایمان کی موجودگی کچھ تو ہونی چاہیے، پھر یہ سعادت بھی۔ اللہ کرے کہ ہم شروع میں ہی جنت میں چلے جائیں، یہ مرحلہ ہی نہ آئے آخر میں جانے کا، اس سے بڑی نعمتیں ہم لیں، یہ اللہ سے اچھی ہی امید رکھنی چاہیے۔ لیکن پھر بھی یہ آخری جنتی بھی بڑی کمال کی نعمتوں میں ہوگا، تو یہ کچھ اس کے لیے ایمان کے تقاضے ہیں، تو وہ تو ہمیں پورے کرنے چاہیے۔ اب میں آخری بات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا۔ دنیا کی خوشحالی یا تنگ حالی، آخرت کی خوشحالی اور تنگ حالی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے، یہ ایک حدیث آپ سن لیں اور اپنی بات میں ختم کر دوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، قیامت کے دن دنیا والوں میں سے سب سے زیادہ نعمتیں اڑانے والا، سب سے زیادہ امیر، سب سے زیادہ دنیا کی آسائشیں وہ حاصل کرنے والا شخص قیامت کے دن لایا جائے گا۔ فَيُسْوَغُ فِي النَّارِ صُبْغَةً، جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، بس ایسے داخل ہوئے اور نکالا، ایسے غوطہ دیا جائے گا جہنم میں اس شخص کو، اور پھر اس سے کہا جائے گا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، حل رأیت خیرن قط، کیا تم نے کبھی دنیا میں کوئی اچھائی، کوئی بھلائی دیکھی؟ حل مر بک نعیم قط، کیا تمہیں کبھی کوئی نعمت میسر رہی دنیا میں، کبھی کوئی نعمت میسر رہی؟ فیقول، وہ صرف ایک غوطہ ہی جہنم کا دیکھ کر نا کہے گا لا واللہ یا رب، اللہ کی قسم کوئی بھی نعمت میں نے کبھی نہیں دیکھی، سب بھول جائے گی۔ یہ یعنی ایک غوطے سے ساری زندگی کی نعمتیں یہ بھول جائیں گی۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یقیناً وہ شخص سب سے اعلیٰ مرتبے اور مقام میں دنیا کے لحاظ سے ہوگا، تو وہ یہ کہے گا۔ پھر ایک اور شخص لایا جائے گا، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنت والوں میں سے ایک شخص لایا جائے گا جو دنیا میں بڑی تکلیفیں سہتا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہر وقت مصیبتوں میں پڑا رہتا تھا، ہر وقت مشکلات میں گھرا رہتا تھا، بڑے مسائل ہی مسائل تھے، دنیا بڑی تنگ گزری۔ تو فرمایا فَيُسْوَغُ صُبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اس کو جنت میں سے ایک غوطہ لگا کر نکالا جائے گا۔ تو فَيُقَالُ لَهُ، پھر اس سے کہا جائے گا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، حل رأیت بؤسا قط، کبھی کوئی تنگ حالی دیکھی تم نے؟ حل مر بک شدۃ قط،
کبھی کوئی سختی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف تم پر آئی ہو، فیقول لا واللہ یا رب، کہے گا اللہ کی قسم کوئی مجھ پر کبھی کوئی مصیبت آئی ہی نہیں، ما مر بی بوسن قطو ولا رأیت شدتا قطو، میں نے نہ کبھی کوئی تکلیف دیکھی، نہ میں نے کبھی کوئی کسی قسم کی بدحالی دیکھی۔ تو میرے بھائیو، یہ جنت اور دوزخ کے ایک غوطے سے انسان کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس حیثیت میں۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، اصل چیز آخرت ہے۔ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی۔